دعائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیٰ تسکنہم ارزقاتہم وتمتعوا فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مالک سادات عظام کی یہ صف ازا یقیناً بچھائی ہوئی قبول و منظور ہے۔ مالک سادات کے رزق میں، توفیقات میں، عزت میں، بخت میں، عمل میں اضافہ فرما۔ میرے مالک آپ یہاں پر جتنے حضرات تشریف فرمائیں، آپ کی جتنی بھی دلی مرادیں ہیں حسین بادشاہ کے پاک اماں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر دعا کی ایک ہی دعا ہے، مالک ہمارے پردے والے وارث امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب گنہگاروں کو امام کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں میں شمار فرما۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی زیادہ حضرات تشریف فرمائیں، کوشش کریں ذرا بلند آواز سے بولیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، ولایت علی علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، حرمت سادات کے دشمنوں پہ لعنت، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم ماشاءاللہ کافی زیادہ حضرات تشریف فرمائیں۔ اجازت ہے سرکار گفتگو شروع کی جائے۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز شروع کر رہے ہیں سرکار۔ سیدزادہ کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ جب رہبر ایک ہے، امام ایک ہے، 5 سے 7 منٹ کی نوکری ہے سرکار، میں بلکہ اپنے جو مجھے ٹائم دیا گیا اس سے 2-3 منٹ میں چھوڑ دوں گا، بھائی جان تشریف فرمائیں، ان کے حوالے ہو جائے گا ممبر، کیونکہ علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ جب رہبر ایک ہے، امام ایک ہے، تو پھر مزاج بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور میرے استاد محترم، مجھے 12 سال ہو گئے ہیں سیدزادہ مدرسے پڑھتے ہوئے، پوری ذمہ داری سے ممبر حسین پر کھڑا ہوں۔ میرے مدرس، میرے استاد محترم کی مجھے ایک بڑی خوبصورت سی نصیحت ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا حسنین، جب بھی آل محمد کی نوکری کرنی ہے نا، تو آپ نے سامعین کو مد نظر نہیں رکھنا، آپ نے معصومین کو مد نظر رکھنا۔ یہاں پہ 14 تشریف فرمائیں، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں، یہی ہماری ذاکری ہے، یہی ہمارا بخت ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ پہلا فکرہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں فقط آپ سے دعا لینے کے لیے۔ سید کائنات کے ہر باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو وہ یہ سمجھائے بتائے علی مستحب نہیں، علی واجب ہوتا۔ بہت شکریہ سرکار، بہت مہربانی۔ حیدری کائنات کے، بسم اللہ سرکار، میں نوکر ہو گیا، کائنات کے پیر اسد شاہ جی فخر ماتمیان اور صف ازا کی یہ کوئی خوشامد نہیں ہوتی، یہ عطا آل محمد ہوتی ہے سرکار۔ جو صف ازا کی زینت ہیں، آپ سارے ماتمی عزادار موالی حلالی کہاں سے چل کے آگئے ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گوں۔ یہ ممبر حسین ہے سیدزادہ، یہ قبر حسین ہے، اس کی ایک تعظیم ہے جو ہم پر واجب ہے۔ کوئی بندے ذاکر آمن اتھے ہاتھ مارن، ہر بندے دا ایک اپنا عقیدہ ہے، اپنا ایمان ہے۔ میں نے کبھی یہ، کیونکہ ممبر حسین ہے، قبر حسین ہے، اس کی ایک تعظیم واجب ہے، میں نے کبھی اس پہ ہاتھ نہیں مارا۔ لیکن کوئی ذاکر یوزر کوئی انج کرا ایتھے ہاتھ مارا تے بناوٹ کرا تے مولا دی قسمیں پھر مجمع بولے تے پھر ساڈا کمال ہے۔ اگر مجمع اپنی سماعت پہ بولے پھر یہ ہمارا کمال نہیں، یہ مجمع کی سماعت کا کمال ہوتا ہے سیدزادہ، کیونکہ مستحب وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو جائے، علی وہ واجب ہے جس کے بغیر توحید کا گزارا نہیں۔ مہربانی جی، بہت شکریہ۔ علی وہ واجب ہے جس کے بغیر توحید کا گزارا۔ بڑا مشکل سا دور ہے یہ، جس دور میں آپ لوگ داخل ہو چکے ہیں، بڑا مشکل سا دور ہے، بڑا مشکل سا زمانہ ہے۔ میں ایک ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہوں گا مدرسے کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، عزاداران امام حسین، اس دور میں جان کی حفاظت ہو نہ ہو، مال کی حفاظت ہو نہ ہو، عقیدوں کی حفاظت ضرور کرنا، کیونکہ اس دور میں سب سے مشکل ہے عقیدہ بچانا۔ یہ دور اس وجہ سے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس دور میں چوکیدار بھی چوروں سے ملا ہوا ہے۔
جڑے نہیں بول دینا تو مولا دی قسم سید سروں ہی لے جاندے ہیں۔ پیر زوار شاہ جی مولوی کا کام تھا عقیدے کی حفاظت کرنا، سرکار مولوی نے عقیدہ چوری کرنا شروع کر دیا۔ اب پتہ نہیں اس نے ڈالر کی لالچ میں کیا ہے، ریال کی لالچ میں کیا ہے، کرسی کی لالچ میں کیا ہے، یا اقتدار کی لالچ میں کیا ہے۔ ہماری زبانیں ببنگ دوہلی منبر حسین سے علی ولی اللہ کا کلمہ حق بیان کرتی چلی جائیں گی۔ علامہ ناصر چلے گئے، شخصیتیں چلی گئیں، ذکر آج بھی علی اور علی کے بچوں کا منبر حسین پر جاری ہے۔ حسنین جعفری اس دنیا سے چلا جائے گا، ذکر اسی طرح آل محمد کا اور آل محمد کے بچوں کا منبر پر جاری رہے گا۔ ولایت علی پہ نہ سمجھوتا تھا، نہ سمجھوتا ہے، نہ سمجھوتا ہوگا۔ سیدزادہ 1070 خطیب اپنے جمعے کے خطبوں میں میرے مولا کی ولایت کو بھونک کے وہ خطیب مر گئے، اپنی ماں کے ناپاک دودھ ہونے کی گواہیاں دیتے رہے، وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ علی کو بھونکنے والے بادشاہ مر کے قبروں میں اتر کر جہنم تک چلے گئے، لیکن ذکر علی اور علی کے بچوں کا آج بھی زندہ ہے۔ تم نے خودکش حملے کلوا کے دیکھ لیے، تم سے علی ختم نہیں ہوا۔ ہم نے جنازے اٹھائے، ہم نے علی نہیں چھوڑا۔ ہم نے سینے پہ گولیاں کھائی، ہم نے علی نہیں چھوڑا۔ زمانہ صدیوں سے اس کوششوں میں ہے ہم ولایت علی چھوڑ دیں، ہم حسین کی عزاداری چھوڑ دیں۔ جب پوری کائنات کا معائنہ کر کے دیکھ، اب ملا ہر دور میں حکومت تیری تھی، ہر دور میں بادشاہ تیرے تھے، ہر دور میں تاجر تیرے تھے، ہر دور میں حکمران تیرے تھے۔ اور ملا تو نے کائنات کے بڑے سے بڑے یزید سے ہم سے علی ولی اللہ چھڑوانا چاہا، لیکن علی ولی اللہ کی جو پہلی صدا میسم میں تمار کی زبان سے نکلی تھی وہ آج بھی منبر حسین پر جاری ہے۔ یا پوری کائنات کا معائنہ کر کے دیکھ، مجھے بتا وہ علی کو بھونکنے والا معاویہ کہاں گیا، مجھے بتا وہ علی کو بھونکنے والا یزید کہاں گیا، مجھے بتا وہ ابو سفیان کہاں گیا، وہ مروان کہاں گیا۔ علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ ہے۔ علی کے شیعہ آخری جملہ فضائل کا، سید علی کے شیعہ کل بھی تھے، علی کے شیعہ آج بھی ہیں۔ اور ملا تو علی کو مٹانے کی کوششوں میں ہے، تجھ سے ابھی تک یہ علی کے شیعہ نہیں مٹ سکے۔ سید یہاں پر مولوی پریشان ہو گیا کہ یہ علی کے شیعہ ختم کیوں نہیں ہوتے، ہم علی کے شیعہ 2 مارتے ہیں یہ 4 ہو جاتے ہیں۔ سید جتنا زور میں لا چکے ہیں، اللہ کرے اے توفیہ نے میرے ساتھ دے اور میں نے داد نہیں دینی، ہاتھ چاہ کے بادشاہ علی بھی مار کر سلام کرنا ہے۔ مولوی پریشان ہو گیا، یہ علی کے شیعہ ختم کیوں نہیں ہوتے، یہ 2 مارتے ہیں یہ لوگ 4 ہو جاتے ہیں، ہم 4 مارتے ہیں یہ لوگ 6 ہو جاتے ہیں، ہم 6 مارتے ہیں یہ لوگ 10 ہو جاتے ہیں۔ حسنین جعفری توفیہ کے منبر پہ کھڑا ہو کے تجھے اس بات کا نتیجہ دے کے جائے، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوتا ہے حلالی، اور حلال میں برکت ہوتی۔ ہاں تجھے حلالی والے حیدری، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوتا ہے حلالی۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، التماس سے دعا سرکار، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم تو موت کے عاشق ہیں، ہم موت کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سرکار ملاقات کا ذریعہ ہے علی بادشاہ سے۔ مجھے مولا کی قسم ہے، یہ قبر حسین ہے، اس کی ایک تعظیم ہے، وفا کے پروردگار مولا غازی کا علم میرے سامنے لگا ہوا ہے، اس تو وڈی قسم کوئی نہیں۔ ادھی رات باجی تواڈے پتر 3 محرم لاہور نوکری کیتی ہے تے راتی 2 بجے دا ٹائم ہے۔ میں نے قاضی وفا صاحب، عالم بھٹی صاحب، مولا کے منظور نظر ذاکر آخری جملہ فضائل کا میرے حق میں دعا فرمائیے گا۔ بھائی جان یہ جملہ میں نے اہلیان لاہور کے سامنے کہا ہے، مولا کی قسم ہے اتنی داد دعا ملی میں بتا ہی نہیں سکتا، سوشل میڈیا کا دور ہے سرکار۔ مولا کی قسم ہے سید، میں نے موت پہ ایک جملہ کہا، بھائی جان علی بھائی جان میں نے موت پہ ایک جملہ کہا۔ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں موت کا منظر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، پوری ذمہ داری سے منبر حسین پر کھڑا ہوں، 12 سال ہو گئے مدرسے پڑھتے ہوئے، بالکل غیر ذمہ دارانہ۔ ویسے کتاب صفحہ زتر ہر چیز میں ضامن ہوں، سید علی کتابوں سے نہیں ملتا، علی ماں کی شرافت سے ملتا۔ جڑا بول سکتا ہو بولے بھائی۔ ادھی راتی سید میں جملہ آکھیا، مولا دی قسم حد ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں موت کا منظر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، جی قبر میں بچھو آتے ہیں، قبر میں کیڑے آتے ہیں، قبر میں سانپ آتے ہیں، قبر میں سانپ آتے ہیں۔ مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے، کبھی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے نے اپنی اولاد کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا قبر میں سانپ آتے ہیں، ہم ایک ہی جملہ بتاتے ہیں، بیٹا قبر میں علی۔ ہائے 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 ہائے، ہم ایک ہی جملہ بتاتے ہیں، بیٹا قبر میں علی آتے ہیں۔ سانپوں سے ڈرنا ان کی فطرت ہے، جن کے بڑے سانپوں سے ڈرتے رہے ہیں۔ آخری جملہ، میرے سگے نانا نہیں، میرے سگے نانا کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام، جناب حافظ عاشق حسین نبینہ ٹھٹے علیہ۔
وہ میرے رشتے میں نانا لگتے ہیں. انہوں نے سرکار ایک نظم لکھی اور میں کہتا ہوں موت پہ حد ہو گئی. بس یہی سنا کے التماس سے دعانے لگوں. انہوں نے فرمایا تھا موت پہ سرکار جب فرشتے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سرکار ان کی بلندی کے درجات کے لیے دعا کرنا اور میرے حق میں دعا کرنا. علم بھٹی صاحب انہوں نے فرمایا تھا حافظ عاشق صاحب نے کہ جب فرشتہ موت تیری روح کو بدن سے جدا کرے گا, ہائے ہائے ہائے, جب فرشتہ موت تیری روح کو بدن سے جدا کرے گا یہ مالز ہر تاج و تخت ساتھی کوئی نہ تجھ سے وفا کرے گا اور تو قبر کی خوفناک وادی میں حبس کا سامنا کرے گا. پھر نکیر و منکر حساب لیں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ ٹھہرو ابھی تو پرسی جناب خیبر کشا کرے گا, کہ ٹھہرو ابھی تو پرسی جناب خیبر کشا کرے گا اور تیرے سرانے علی کی کرسی لگے گی. تو التجا کرے گا یہ کون ہے, کس طرح سے آیا ہے, تو کیا ماجرا ادا کرے گا. پھر وہی فرشتہ تجھے جناب امیر سے آشنا کرے گا. پھر خدا واحد تیری لہد میں عذاب کی ابتدا کرے گا اور تو ہے علی کی مدد کا منکر, بتا کہ اس وقت کیا کرے گا. ارے میری گزارش کو مان لے, عاقبت بنا رنگ و رنگ ہو جا, نگر نگر میں گلی گلی میں علی علی کر. 1450 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو, سدا سلامت رہیں. صرف 1 سے 2 منٹ میں نے صرف غربت کے 1-2 جملے آپ کو سنانے ہیں. 1450 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو, 1450 سال کی مقتل اور 11 زبانوں میں کربلا موجود ہے. سیدزادہ 11 زبانوں کا مورخ پیرزوار شاہ جی اور 1450 سال کی مقتل آج تک مل کے فیصلہ نہیں کر سکی کہ لوگوں نے کتنا مارا ہے حسین کی بیٹی معصومہ. آئیو میں صدقے جاؤں کسی کا مجھ نہ رو جڑے حسین دیاں نو روندے ہو نہ تو آڑے حق کی دعا کر کے جا رہے ہیں. بڑی جلدی سے ایک جملہ کہتا ہوں سید آپ کے رونے کے لیے. شمر کا خالی نام مشہور ہے. ابن منظر میرے مولا سجاد کے قدموں پہ گرا, قدموں پہ گر کے کہتا مولا میں نے سنا ہے بازار شام میں آپ کی بہن معصومہ بہت روتی تھی. سجاد فرماتے ہیں بہت روتی تھی. ابن منظر کہتا ہے مولا پانی کو روتی تھی. سجاد فرماتے ہیں نہیں. ابن منظر کہتا ہے مولا دھوپ کو روتی تھی. سجاد فرماتے ہیں نہیں. ابن منظر جو نہ کر سکے ماتم معافی مانگنا. ابن منظر کہتا ہے مولا آپ کی بہن کو مارتے تھے تب روتی تھی. سجاد رو کے کہتے ہیں ابن منظر خالی مارتے تو میری بہن کبھی نہ روتی. حرام زادے مارنے کے بعد ایک جملہ کہتے تھے جس نے میری بہن کو جیتے جی ہی مار دیا تھا. ابن منظر کہتے ہیں مولا کیا کہتے تھے. سجاد فرماتے ایک ہاتھ میری بہن کی زلفوں میں ڈالتے تھے, ایک ہاتھ سے تماچا مار کے کہتے تھے بلانا غازی کو, اوے بلانا قبر کو, بلانا غازی کو. آخری جملہ غربت کا. ابن منظر کے جسم پہ کب کبھی آئی کام کے کہتا ہے مولا تماچے مارتے تھے. سجاد فرماتے ابن منظر تو سنے گا خالی میری بہن یتیمہ کو تماچے نہیں مارتے تھے. ابن منظر جب ہمارا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا مسلمانوں نے ہمارے استقبال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ابن منظر مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے. شام کی بے حیا عورتیں گرم پانی لے کے اپنی چھتوں پہ چلی گئی. ابن منظر مردوں نے ہمیں پتھر مارے. شام کی بے حیا عورتوں نے میری ماں کے سروں پر گرم پانی پھینکا. ابن منظر کے جسم پہ کب کبھی آئی کام کے کہتا ہے مولا اتنا ظلم. سجاد فرماتے ابن منظر تو سنے گا, تو سنے گا. شام کے مرکزی سینٹرل چوک پہ ایک ظلم شمر کمینے نے میری بہن معصومہ کے ساتھ ایسا کیا ہے. ابن منظر میں پوری زندگی بھی جیوں نا میں اسی ظلم پہ روتا رہوں گا. ابن منظر کہتا ہے مولا کیا ہوا. سجاد فرماتے ابن منظر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی, گرم پانی کی بارش ہو رہی تھی. اللہ جانے شمر کمینے نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا. میری بہن دوڑتے دوڑتے میرے قریب آئی. میری بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے سجاد میں تیری یتیمہ بہن ہوں اور سجاد میں تیری مظلومہ بہن ہوں اور سجاد میں تیری اللہ راشد بہن ہوں. میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں, اب میں مانگنے لگی مجھے خالی نہ لٹانا. اب جتنے سید بیٹھے ہو, جتنے دائیں سید ہو, جتنے بائیں سید ہو اور جتنے پیچھے سید ہو اور تمہاری دادی دے خالی یار دا واسطہ جملہ سمجھ آیا ماتم ضرور کرنا. سجاد کہتے ہیں سکینہ حکم کر. سکینہ نے ننے ہاتھ جوڑے, جوڑ کے کہتی ہے سجاد میں تیری یتیمہ بہن ہوں. اس کتے شیر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے. اور عابد اللہ کا تازیانہ ہے اور یہ کتا میرے منہ پہ مارتا ہے اور میرے منہ کا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا ہے اور میں حسین کی
شبیر نے رکھا ہے تیرا نام سکینہ، اور صدیوں کے برابر ہیں تیرے کام سکینہ۔ تو نے غم سرور کا دیا ایسا جلایا، اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ۔ مالک حسنین جعفری صاحب کی زبان مزید تاثیر عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائے کہ مالک ذکر پاک کا صدقہ اسے مکمل طور پہ صحت کاملہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ 10 اکتوبر بروز اتوار میر پور توفیقیہ شاہ شمس سرکار حقانی برائے ایصال ثواب راجہ تنویر علی مرحوم اور ذاکر راجہ توقیر عباس مرحوم، ان کی ایصال ثواب کے لیے بعد از نماز ظہرین دن 2 بجے مجلس عزا منعقد ہوگی، جس سے ذاکر عمران خادم بجلی، ذاکر سید جلیس حیدر کاظمی، ذاکر سید مسرور کاظمی صاحب، ذاکر سید عمران عباس کاظمی اور ذاکر سید چند پیر شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام سادات و مومنین سے بر وقت شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں آج کی اس مجلس عزا کی بڑی محترم اور ماباوقار شخصیت بہترین انداز میں، گو کہ ظاہری کم سن ہے لیکن ذاکری کے اسلوب ماشاءاللہ بہترین انداز میں آج کل ذکر محمد و آل محمد ہر جگہ پر بیان فرما رہے ہیں۔ ذاکر خوشبیاں، ذاکر آل ابا، ذاکر شہزاد علی اصغر، ذاکر سید واسف مشتی کہ وہ چند لمحات ذکر محمد و آل محمد آپ کی سماعتوں کی نظر فرمائے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر خوشبیاں، ذاکر آل ابا جناب عالم عباس بھٹی صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ یہ ذکر فرمائیں گے۔ حسنین جعفری نے جو ابھی باتیں کی فضائل میں جو بتا رہے تھے، موت کا بھی ذکر انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے ادھوری بات کی، تھوڑا اس کو بابا جی میں زوار شاہ جی مکمل کر دیتا ہوں کہ جب پچھلے دنوں میں یہ میرے ساتھ ایک اتفاق ہوا ہے کہ ہمارے ایک دوستی تھے، ساری زندگی وہ واجب اور مستحب کے چکروں میں رہے، لیکن جب قبر میں گئے اور تعویذ قبر بند ہونے لگا تو ایک شخص نیچے اترا اور تلقین پڑھائی، وہ ایک کی گواہی کو واجب اور مستحب سمجھتے تھے، وہاں کندھے ہلا ہلا کر اسما افہم کہہ کر 14 کے نام لیے گئے اور 14 کے نام اس کو یاد کرائے گئے۔ تجہیز کس لیے، یہ تکفین کس لیے، اور دیتے ہو قبر میں اسے تسکین کس لیے؟ تجہیز کس لیے، یہ تکفین کس لیے، اور دیتے ہو قبر میں اسے تسکین کس لیے؟ اس نے علی کو تو بنایا تھا مستحب، واجب نہیں علی تو یہ تلقین کس لیے؟ نعرہ